وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ قرض کو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ کتاب الجنائز میں جنازے سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ میت کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کا انتظام فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اگر ورثاء اس کی طرف سے قرض ادا نہ کریں تو وہ اس قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے، یعنی اٹکی رہتی ہے۔ کیا معنی ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں یعنی اس کی بخشش کا معاملہ لٹکا رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ عذاب قبر کی قسموں میں سے کہ قبر میں اس کو اس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی کہ اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ اس حوالے سے چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ شخص کی طرف سے قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو لواحقین ہیں، جو اس کے ورثاء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے قرض کو فوری طور پر ادا کریں۔ آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ بتایا کہ جی اس کے اوپر قرض ہے۔ آپ نے اس جنازے کو خود نہیں پڑھا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، اس پر قرض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو اس کے ورثاء میں سے ایک بندے نے اس کے قرض کی ذمہ داری لے لی کہ میں ادا کروں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قرض فوری طور پر اس کی ادائیگی کی جائے، اور ایک ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ ورثاء میں سے کوئی یا باقی ورثاء سارے مل کر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیں۔ ہمارے ہاں جس طرح جنازے سے قبل ورثاء کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ لین دین کے جتنے معاملات ہیں آج سے یہ ان سے بری و ذمہ ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب جب ورثاء یہ اعلان کروا دیں تو یہ رسمی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، جب ورثاء یہ اعلان کروا دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ بری و ذمہ ہو گیا، اور یہ اب دیندار ہے جنہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ اب اس کے ادائیگی کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ اس لیے ادائیگی کی ذمہ داری لینا یہ بڑی سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اور وہ وراثت چھوڑ کے گیا ہے تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے ترکے کے جو احکامات دیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصوں میں مال تقسیم کرنے سے پہلے دو باتوں کا بار بار ذکر فرمایا۔ یا تو اس نے کوئی وصیت کی ہے یا جو اس نے قرض چھوڑا ہے، ان کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا وہ بطور وراثت تقسیم ہوگا۔ اور اس میں یہ بات واضح ہو، خواہ وہ سارے کا سارا مال ہی ترکے میں جو اس نے چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی میں ہی کیوں نہ چلا جائے، وہ سارا مال قرض کی ادائیگی میں ادا کر دیا جائے گا، ورثاء میں تقسیم نہیں کیا جائے۔ اگر ورثاء قرض کی ادائیگی تو نہیں کرنا چاہتے لیکن وراثت میں حصہ پورا لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ ان کے لیے یہ وراثت لینا حرام ہے۔ جب وراثت کا مال بن گیا تھا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے والد پر یا والدہ پر یا جس کی طرف سے بھی وراثت ان کو آ رہی، قریبی رشتہ دار ہے تو وراثت مل رہی ہے، تو اس پر قرضہ تھا،
اور وہ اب کہتے ہیں جی ابا جی فوت ہو گئے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم تو نہیں وہ ادا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، جبکہ ان کو صحیح طور پہ پتہ ہے کہ یہ واجب الادا ہے، دوسرے کا حق ہے۔ ایسے میں وراثت کا پورا پورا حصہ وصول کرنا وصول کرنے والوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اس انداز میں لکھ کر رکھے کہ اگر اس کو اچانک سے موت آ جائے تو اس کے پیچھے جو ورثاء ہیں ان کے سامنے کوئی ثبوت ہو کہ ہاں ہمارے والد صاحب نے فلاں سے کو دینا تھا اور فلاں سے وصول کرنا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ میں آ جاتے ہیں کہ جی جھوٹے آ جاتے ہیں کہ ہم نے جی وصول کرنا تھا۔ اب کہاں ہے کوئی لکھت پڑھت، کوئی گواہی؟ وہ جی لکھت پڑھت تو کوئی نہیں ہے، گواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا بندہ جب تقاضا کرتا ہے تو ورثاء پھر مخمصے میں پھنستے، پریشان ہوتے کہ اب ایسے میں ہم اس کو مال دیں یا نہ دیں، پتہ نہیں اب ادائیگی کرنی بھی تھی یا نہیں کرنی تھی، یا یہ موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ایسے ظالم لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ کسی کے فوت ہو جانے کے بعد جا کر ورثاء سے، پتہ ہے کہ جی یہ دیندار لوگ ہیں، ادائیگیاں کرتے ہیں، جھوٹے تقاضے کرتے ہیں، یا ویسے جا کر کہیں گے جی وہ آپ کے والد صاحب بڑے اچھے بندے تھے، ایسا تھا ویسا تھا، وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے، تو اب ہماری گزارش ہے جی آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا رکھیں، اور یا جی فلاں وقت ہم نے ان سے جو ہے ان کو یہ پیسے دیے تھے، امانت کے طور پہ رکھوائے تھے، اب آپ جو ہے وہ ہمیں ادا کر دیں۔ تو اس قسم کے تقاضے جھوٹے قسم کے لوگ آ کر کرتے ہیں، اب وہ ورثاء پریشان ہوتے، اس لیے اپنا حساب کتاب لکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ کاروباری لوگ ہیں، ظاہر بات ہے ان کا حساب کتاب وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہفتہ وار یا 2-4 دن کے بعد جب ان کا حساب تبدیل ہوتا ہے، اس کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو بھی تحریر میں لے کر آئیں، تاکہ ساتھ ساتھ وہ چیز اپ ڈیٹ ہو، اور کسی بھی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اجل کا پیغام آ جائے تو پیچھے ورثاء کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں۔ اسی کے ضمن میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے مالی معاملات کو اتنا گنجلک بنا دینا کہ معلوم ہی نہ پڑے کہ کدھر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہمارے ایک جو ہے علاقے کے ساتھی تھے، کئی سال پہلے ایک حادثے میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد پیچھے جب معاملات دیکھنے لگے تو سمجھ ہی نہ آئے کہ معاملات کدھر ہیں۔ اب ایک بیوہ اور بچیاں ان کی، اور اچھا بھلا یعنی کاروبار تھا تو ذرا لائف سٹائل بھی بہت اچھا تھا، پیچھے گھر والوں کے لیے بہت مسئلہ بن گیا، کیونکہ پراپرٹی کا کاروبار تھا، تقاضا کرنے والے کروڑوں میں، اور جب معاملات کو دیکھنا شروع کیا تو کاغذ ہی پاس کوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی۔ پارٹنر سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے جی یہ تو بس اس نے ہم سودا کیا تھا، ہمیں تو بتایا نہیں، یہ تو زبانی تھا، یہ تو تھا نہیں، کچھ لوگ جھوٹ بول کر پیسہ ہڑپ کر گئے۔ اتنا بڑا مسئلہ بنا کہ پیچھے گھر والے بالکل فاقوں پر آ گئے۔ تو ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، اپنے مالی معاملات کو انسان کو کلیئر کرنا چاہیے، اور ویسے بھی مالی معاملات کے اندر بہت زیادہ فیئر زندگی گزاریں، بہت زیادہ صاف اور شفاف زندگی گزاریں۔ کوئی بندہ کردار پر انگلی اٹھائے نہ اٹھائے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے۔ ایک ہے کچھ لوگ بغض میں یا حسد میں یا کسی وجہ سے کوئی الزام لگا دیں، وہ تو انبیاء پر بھی لگائے گئے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بندے کے مالی معاملات ایسے مشکوک ہوں کہ اس کے گواہی دینے والے شفافیت کے تھوڑے ہوں، اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والے یا ثبوتوں کے ساتھ اس کی کرپشن بیان کرنے والے بہت۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے مالی معاملات کو بہت شفاف رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بتلا کر رکھیں کہ کیسے ہے اور کیسے نہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی تربیت کے اندر شامل کریں اپنی اولاد کی، کہ میرے مالی معاملات میں جس کسی کی بھی کوئی ادائیگی ہے، سب سے پہلے میرے مال میں سے وہ ادائیگی لازمی طور پر کرنی، کیونکہ انسان جب دنیا کے اندر رہتا ہے، لین دین کے معاملات میں ہوتا ہے، تو ساری ادائیگیاں نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے یہ تربیت ہو کہ مال ہے موجود ہے، اس کی ادائیگی لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے
جس کی نیت ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا بھی کروا دیتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہوئے تو اس سے پہلے جس مارکے میں تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو کہا کہ میرے ذمے لوگوں کا بہت سا قرض ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس مارکے میں فوت ہو جاؤں گا، اس لیے میرے مرنے کے بعد تم نے میرا جو مال ہے اس سے اس کی ادائیگی کرنی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس مارکے میں وہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ پر یہ جو قرض تھا یہ اس طرح تھا کہ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں چھوڑتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، کیونکہ وہ امین انسان تھے۔ تو وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ تم میرے پاس امانت چھوڑو، میں یہ بطور قرض رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ امانت کو آپ بالکل چھیڑ نہیں سکتے، اب وہ سنبھالنا اور سارا کچھ کرنا۔ تو وہ کہتے تھے میں اس کو بطور قرض رکھ لیتا ہوں، جس وقت تمہیں ضرورت ہوئی تم آ کر مجھ سے وصول کر لینا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ قرض بہت بڑھ گئے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ بعد میں نے جب حساب کیا تو میرے والد پر بہت بڑا قرضہ تھا، اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کروڑوں میں تھا اس زمانے میں، اور ان کی کچھ جائیدادیں وغیرہ بھی تھیں ارد گرد۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ ہمارے والد پر قرضہ ہے، اور انہوں نے اس طرح مجھے کہا تھا کہ میں اس کی ادائیگی کی ذمہ داری لوں جو میں نے لی ہے، تو اب یہ جو مال جائیداد ہے اس کو ہم بیچیں گے اور اس کے مطابق جو ہے کچھ قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کریں گے۔ کہتے ہیں میرے والد کے دوستوں میں سے بعض نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد پر کتنا قرضہ ہے؟ تو میں نے کہا کافی ہے۔ تو انہوں نے کچھ لاکھوں کا ذکر کیا کہ ہمارا خیال ہے اتنا تو ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس ڈر سے کہ یہ تو کہیں گے کہ یہ تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، ان کو کہا جی ہاں جی کے قریب قریب ہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ کروڑوں میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہارے جو باپ کا قرضہ ہے نا وہ تمہاری ساری جائیداد جو ہے بیچ کر بھی ادا نہیں ہو پائے گا، تو ایسے میں اگر کوئی ہماری ضرورت ہوئی تو بتانا۔ یعنی دوستی نے بھائی کہ وہ تو چلا گیا ہے، تو اگر کبھی ہماری کوئی اس معاملے میں ضرورت ہوئی تو بتانا، ایسے پریشان نہ ہونا۔ میں نے کہا جی بالکل ضرور بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میرے والد نے جس دن مجھے نصیحت کی تھی کہ میرا قرضہ ادا کرنا، اس میں ایک اور بات بھی کہی تھی، اور وہ بڑی قیمتی بات اصل۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا کہ اگر میرے قرض کی ادائیگی میں تم پھنس جاؤ اور نہ ادا کر پاؤ تو یہ کہنا کہ اے زبیر کے مولا، زبیر کے آقا، اس کی طرف سے یہ قرض ادا کروا دے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ کا مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا مولا اللہ ہے۔ کہتے جب میں نے یہ ساری اسیسمنٹ کی کہ ہمارے پاس تو کچھ زمین کے ٹکڑے ہیں، کچھ گھر ہیں، اور باقی قرضہ بہت زیادہ ہے، تو میں پریشان ہوا، کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا۔ پھر مجھے اپنے والد کی نصیحت یاد آئی، تو میں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے زبیر کے مولا، اپنے بندے کا قرض ادا کروا دے، یہ ہمارے پاس میں نہیں۔ کہتے ہیں یہ بات ہو رہی تھی تو کچھ عرصہ بعد میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ اور دیگر بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، کبار صحابہ۔ وہاں بیٹھے بیٹھے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی تمہارے والد پر قرض بھی تھا اور تم اب اس کی ادائیگی کا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی کوشش کر رہے ہیں اور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ جو فلاں ہماری زمین ہے اس کو ہم نے بیچنے کا پروگرام بنایا ہے، تو اس کو بیچنا ہے۔ تو کہتے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی زمین کے جس طرح ہم پلاٹ کرتے ہیں نا، اس طرح پلاٹ انہوں نے کچھ کر دیے کہ جی اتنے پلاٹ کر دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اس میں سے ایک جو ہے وہ 10 لاکھ کا میں خریدتا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں خریدتا ہوں، تیسرے نے کہا میں خریدتا ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ نے ایسا آسانی فرمائی کہ جس زمین کو ہم سوچ رہے تھے کہ وہ صرف لاکھوں میں بکے گی، وہی کروڑوں میں بک گئی، اور بہت جلد جو ہے وہ سارا قرضہ لوگوں کا ادا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو بہن بھائیوں کو ترکے میں آیا وہ بھی لاکھوں میں تھا، وہ بھی لاکھوں میں تھا۔ تو جس کی ادائیگی کی نیت ہو اور وہ سچے دل سے اللہ سے دعا بھی مانگتا ہو، اور اس کے پیچھے جو اولاد ہو وہ بھی صالح ہو، اور وہ اپنے والد کی اس نیت پر عمل کرے، تو اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ قرضہ ضرور اتروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نیک نیتی سے قرض لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے،
قرض لیتے ہوئے اس کی نیت بددیانتی کی نہیں ہوتی کہ جی چھوڑو جی لے لیا بس اب کس نے واپس کرنا ہے. صحیح نیت اس کی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے, اللہ اس کا قرض اتروا دیتا ہے, اللہ اس کا قرض اتروا دیتا ہے. شرط یہ ہے نیک نیتی پر. تو اس لیے یہ پیچھلوں کو وصیت کر کے جانا کہ ہماری طرف سے ہمارا جو ذمہ بنتا ہے اس کو لازمی ادا کیا جائے, اور پچھلے بھی پھر اس وصیت کا حقیقی خیال کریں. یہ نہ کہیں جی اب مال آ گیا بس جی ابا جی جانے اور اپنا حساب کتاب جانے, ہمیں تو وراثت ملی ہے ہم کیوں دیں. یہ حرام ہے, اور اس کی وجہ سے قبر والے کو بھی عذاب ہوتا ہے, اور جو حرام کما رہے ہیں ان کو لیے بھی وہ بھی عذاب ہی اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.